اکثر مومنین یہ کرتے ہیں کہ اگر روزہ چھوڑ دیا جائے، روزہ نہ رکھا جائے تو کیا ہوگا، اور روزہ نہ رکھنا اس کی سزا کیا ہے، روزہ چھوڑنے کا کفارہ کیا ہے۔ تو اس کا جواب بہت آسان ہے کہ اول تو جو بھی حکم الہی ہے اس کے چھوڑنے کا نتیجہ بہت واضح ہے کہ یقیناً در رسول اور آل رسول سے دوری ہے، اور در رسول اور آل رسول سے دوری ہی کا نام جہنم ہے۔ تو بہرحال اس کی سزا جہنم ہے۔ اگر انسان کوئی جان بوجھ کر کے بلا وجہ روزے کو چھوڑ دے، جو ہمارے کہتے ہیں چھوڑ دینا یا توڑ دینا، تو روزہ چھوڑنا ہو یا توڑنا ہو دونوں کی سزا ایک ہی ہے، اگرچہ کہ اس میں روزہ خاموشی کے ساتھ توڑ دیا یا چھوڑ دیا تو اس کا کفارہ ہے، اور اگر روزہ جان بوجھ کر کے علناً توڑا اور مجمع عام میں توڑا اور معاشرے میں توڑا اور پھر دن بھر آپ کیا ہے اس کو اعلان بھی کر رہے ہیں، یعنی گناہ کو عام بھی کر رہے ہیں، اعلان بھی کر رہے ہیں اور گناہ کو عام بھی کر رہے ہیں، تو پھر اس کی حد جاری ہوگی، اور حد جاری کرنے کا حق حاکم شرع کے پاس ہے، حاکم شرع کے پاس ہے، اور یہاں تک ہے کہ اس کو پہاڑ سے لے جا کے گرا دیا جائے، روایات کے بھی جملے ہیں، یا اسے جیل میں بند کر دیا جائے، یا اسے تنبیہ کر کے چھوڑ دیا جائے۔ اب جیسا انسان ہوگا اور جتنی اس کی گناہ کی گویا کہ کیا ہے نقصانات کم ہوں گے، سزا کم ہوگی، اور اگر معاشرے کی تباہی تک اس کا سبب جا رہا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ تنبیہ کے لیے قتل کا حکم بھی حاکم شرع جاری کر سکتا ہے روزہ توڑنے اور چھوڑنے والے کا۔ البتہ یہاں پہ یہ بتا دیا یہ تو علناً ہے، یعنی آپ گھر میں نہیں، آپ ظاہر نہیں کر رہے، کیونکہ روزہ ایک ایسی چیز ہے جو نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ میں روزے سے ہوں یا نہیں ہوں کسی کو نہیں پتہ ہے سوائے، اور یہی فیض ہے روزے کا، اسی لیے خدا نے کہا ہے کہ الصوم لی واجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں، میں اس کی جزا ہوں۔ اب میں کیا جزا میں وہ دے گا جسے خدا ملے، پھر اسے کیا چاہیے، اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو خدا جو خود کہہ رہا ہے کہ روزے دار کے لیے میں ہوں، تو جب روزے دار کے لیے میں کا لفظ آ گیا کہ میں ہوں، تو اب مجھے کچھ اور نہیں چاہیے۔ جسے خدا ملا اسے کیا نہ ملا، اور جسے خدا نہ ملا اسے کیا ملا۔ میرا مولا امام حسین نے بھی یہی تو کہا نا کہ جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا۔ تو یہ رمضان تو آیا ہی اس کو پانے کے لیے، روزہ رکھو اللہ کو پاؤ۔ لیکن اگر آپ نے روزے کو توڑا اور خاموشی سے توڑ دیا، جیسا کہ بچوں کے حوالے سے کہوں گا، یا کوئی بھی شخص ہے کہ وہ چپکے سے کمرے میں یا فریج سے تھوڑی سی بوتل نکالی اور آہستہ سے پانی کو آپ نے پی لیا، کسی کو نہیں پتہ لگ رہا ہے، تو روزہ تو ٹوٹ گیا نا۔ اور جب روزہ ٹوٹ جائے گا اور جان بوجھ کے آپ توڑیں گے، جان بوجھ کے آپ توڑیں گے، یا آپ روزہ بلا وجہ نہ رکھے، روزے کے لیے قید نہیں ہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو روزہ ہوگا، جی نہیں۔ پہلی رمضان آئی، چاند رات ہو گئی، کل صبح پہلی رمضان المبارک ہے، تو آپ کو اذان فجر سے آپ کا روزہ شروع ہو گیا۔ رکھنے اور نہ رکھنے کی کوئی قید نہیں ہے اس میں، آپ کا روزہ خود بخود آٹومیٹکلی آٹو پہ لگا ہوا ہے، اسٹارٹ ہو گیا، پہلا 1 کاؤنٹنگ شروع ہو گئی۔ پہلا روزہ رکھا یا نہیں رکھا، نہیں رکھا، 1 کراس لگے گا۔ دوسرا دن آیا، دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ 30 روزے ہیں، کس پر؟ صحت مند پر، جوان پر، وغیرہ وغیرہ، اس کی اپنی شرائط ہیں کہ کن پر روزہ، جن پہ نہیں ہے ان کی بات نہیں ہو رہی، جن پر روزہ فرض ہے، جو عاقل ہے، بالغ ہے، سمجھدار ہے، صحت مند ہے، مسافر نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کے لیے کوئی زحمت کا اور مشقت کا باعث نہیں ہے، اس کی سب پہ روزہ شروع ہو چکا۔ اذان فجر ہوئی اور روزہ اسٹارٹ ہو گیا، آپ نے نیت کی یا نہیں کی؟ اب آپ نے اٹھ کر کے، اٹھنے کے بعد اب آپ نے 7 بجے 8 بجے اور جس وقت دل چاہا کہ جی لاؤ ناشتہ کریں گے، آج ہم روزہ نہیں رکھ رہے، تو یہ نہیں رکھنے کا کانسیپٹ غلط ہے۔ یہ آپ نے جیسے ہی آپ نے افطار کیا، پہلا لقمہ منہ میں لیا، حلق سے اترا، روزہ ٹوٹ گیا۔ اور روزہ توڑنے کی سزا اتنی خطرناک ہے کہ اتنی سخت سزا نماز کے لیے نہیں ہے۔ نماز چھوٹ جائے اتنی سخت سزا نہیں ہے، لیکن ایک روزہ اگر چھوٹ جائے تو اتنی سخت سزا ہے
کہ انسان تصور نہیں کر سکتا، اور اس کو میں کیلکولیشن کرا دوں تاکہ یاد رہے آپ کو. بس روزہ چھوڑنا، ہر روزے کے بدلے جو جان بوجھ کر کے چھوڑا جائے اور توڑا جائے، ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے کفارہ ہے. ایک قضا بھی کرنی ہے اور 60 کفارہ بھی دینا ہے. 61 روزے رکھنے پڑیں گے اس کو. تو یہ کیا ہے؟ 60 روزہ ایک روزے کے بدلے میں. تو ایک مہینے میں پورے رمضان میں کتنے روزے آئیں گے؟ 30 روزے آئیں گے. تو 30 روزے چھوڑ دیے. اگر 30 کے 30 دن کسی نے روزہ نہیں رکھا تو اس کو 30 سے 60 کو ملٹیپلائی کر دیجئے. تو یہ بنتے ہیں 1800 روزے، اور 30 روزے علیحدہ بھی آئیں گے. 1800 روزے ایک رمضان کا. اگر آپ نے پورے رمضان روزہ نہیں رکھا تو 1800 روزے آپ کی گردن پہ آ گئے. 30 رکھ لیتے، جان چھوٹ جاتی. اب 1800 روزے آپ کے گلے پڑے ہوئے ہیں، آپ کے گلے میں اٹک گئے ہیں. اب یہ آپ کو اگلتے اور نگلتے نہیں بنیں گے. اس کو رکھنا ہی پڑے گا یا رکھوانا ہی پڑے گا. زندگی میں آپ رکھیں، ورنہ پھر آپ کے فرزند اکبر صاحب رکھیں، ورنہ وہ رکھوائیں اور پھر پیسہ دیجئے وغیرہ وغیرہ. تو روزہ توڑنے کے ساتھ ذرا مال اچھا خاصا جمع کر لیجئے، پھر ہمت کرنے کی کوشش بھی کیجئے گا، ورنہ بہت مشکل ہے. 1800 روزے کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ اگر میں رکھنا چاہوں تو ایک سال میں 365 دن ہیں. اگر میں پورا سال روزہ رکھوں، ایک رمضان کا روزہ اگر میں نے چھوڑا 30 روزے، تو سر 365 دن ایک سال روزہ، دوسرے سال بھی روزہ رکھنا پڑے گا. تو ہوں گے 700 دن، تقریباً 750 دن. ٹھیک ہے، اس طرح کیلکولیٹ کرتے چلے جائیے. تو 1800 دن کتنے سال میں ہوتے ہیں؟ کم سے کم 4 سے 5 سال آپ کو لگ جائے گا ایک رمضان کے روزے کی قضا کرنے پہ. لہٰذا مہربانی کریں، وہ بالغ بچے اور بچیاں خاص طور پہ یاد رکھیں کہ 9 سال سے اوپر کی ہر بچی، اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے، اور 15 سال سے اوپر کا ہر نوجوان اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے. لہٰذا وہ بچیاں جو 9 سال سے اوپر ہو گئی ہیں، اب ماں باپ، اللہ سے زیادہ ماں باپ کو رحم دل نہیں ہونا چاہیے. اگر اللہ نے فرض کیا ہے تو وہ جانتا ہے. لہٰذا چاہے مرد ہوں یا خواتین، بچے ہوں یا بچیاں، 9 سال سے اوپر کی جو بچیاں ہیں انہیں بھی روزہ رکھنا ہے. 15 سال سے اوپر کے جو نوجوان ہیں انہیں بھی روزہ رکھنا ہے، اور اس وقت تک رکھنا ہے جب تک اللہ نے صحت دی ہوئی ہے، یا اتنے ضعیف نہ ہو جائے کہ آپ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہیں. اس وقت تک تو ہر سال رمضان کے 30 روزے یا 29 روزے، جو بہرحال رمضان میں جس سال جتنے آئیں گے، رکھنا فرض ہے. چھوڑنے کی کوئی آپشن نہیں.